السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جو سزائے موت کے سزاوار ہوتے ہیں، جیل میں قیدی، ان کی اگر پھانسی پہ لٹکانے کی تاریخ آ جائے، لیکن اس تاریخ کو کوئی تہوار آ جائے تو یہ تاریخ ٹل جاتی ہے، یعنی کسی اگلے روز کے لیے اس معاملے کو اٹھا رکھتے ہیں۔ مثلا عید کا دن آ گیا، رمضان کا آغاز ہو گیا۔ رمضان میں تو شاید پھانسی دیتے بھی نہیں ہیں، 30 دن کے بعد ہی دیتے ہیں۔ یہ آپ نے دنیا کی حیرت انگیز حکومت دیکھی ہوگی کہ جس نے 1 جنوری کو نئے سال کا آغاز پاکستان کے 95% عوام کے اعصاب پہ کلہاڑا چلا کر دیا۔ اخبارات نے یہ خبر شہ سرخیوں سے لگائی، بڑی سنسنی خیزی سے لگائی۔ 4 روپے لیٹر پٹرول بڑھ گیا، 5 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس سال کے آغاز میں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، میں یہ 3 روپے 41 پیسے یا 61 پیسے یا 8 روپے 52 پیسے، یہ پیسے پوچھے تو فراڈ ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں پیسوں والی کرنسی بنتی نہیں تو کیا انہوں نے واپس کرنا ہے یا دینا چلتی نہیں ہے۔ اس ملک میں تو 10 روپے سے نیچے کا کوئی، میرا تو خیال ہے 10 روپے فقیر بھی نہیں لیتا۔ اینی ہاؤ، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی وزیر اعظم کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اگر یہ فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ مزید مہنگائی در مہنگائی اور اس پہ مزید مہنگائی کرنی ہے، تو وہ کم از کم 1-2 دن ٹال لیتے، بات کو آگے کر دیتے۔ وہ قطعاً ایسا نہیں چاہتے ہوں گے کہ پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں زندہ درگور اپنی قوم کو ایک نیا ان کے اعصاب پہ کلہاڑا چلا دیں۔ میرے خیال سے جو IMF کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ IMF جو پاکستان کے اکانومی کے معاملات ہوں گے ان پہ خود ہی فیصلہ کرے گی، اس کا خود ہی اعلان کرے گی، اور اس فیصلے میں نہ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو مداخلت کر سکتی ہے، نہ پاکستان کی جو حکومت ہے، نہ اپوزیشن کا تو کام بولنا ہی ہے، وہ تو مداخلت کیا، وہ تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کسی پاگل آدمی کا نام ہے؟ جو بندہ انصاف کی دعائی دے کے، جو بندہ برابری کے نعرے لگا کے، تبدیلی کا مشن لے کے آتا ہے غریبوں کی قسمت سنوارنے، وہ غریبوں کی قسمت سنوارنے کا آغاز کیا وہ غریبوں کے 30 سال پرانے گھر اور ٹھیلے اور ٹھکانوں سے کوئی تباہی سے کرے گا؟ نو۔ اس بات کا سوال ہے، اگر عمران خان کے ایجنڈے میں بات شامل تھی کہ اس نے لاہور کی انارکلی بازار کی سڑک کھلی کرنی ہے، یا اس نے کراچی کے لوگوں کو جو 30 سال سے گھروں میں رہتے ہیں ان کے گھر میں سمار کرنے ہیں، یا لاہور میں یا دیگر جو کچی آبادیاں ناجائز قبضے، آپ جو مرضی اس سے کہہ لیں، تھے، تو وہ پہلے کچھ بہتری کرنے کے بعد ہی اس عمر سے گزرا تھا نا، تو وہ اب کیا پہلے دن سے اس نے گالیاں کھانی شروع کر دی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ پاکستان کی جو ساورنٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کمپرومائز کے بغیر کوئی بندہ پاکستان میں برسر اقتدار آ سکے۔ میرا خیال ہے اس بات کو کوئی 30 سال تک برسر اقتدار رہنے والے گزشتہ دونوں
خاندانوں نے سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو کبھی اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ آپ نے دیکھا ان کا جو مقابلہ ہے وہ لوٹ مار میں ہے، کرپشن میں ہے، کہ کس نے زیادہ پیسے کمائے، کس نے زیادہ، لیکن انہوں نے ایک سسٹم کے تحت ان کو بٹرے کرتے ہوئے IMF کو یا ورلڈ بینک کو یا جس کو بھی ہے، جو بھی دجالی سسٹم کے ہے یہ، اس کو پورے کو انہوں نے پاکستانی عوام کو نہ کسی کسی چکر میں مطمئن رکھا۔ جیسے پولیس کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں نا، جو معاملہ آپ کا لے دے کے کروا دیتے ہیں تو معاملہ ٹل جاتا ہے، اس طرح یہ ٹاؤٹوں والا کردار تھا ان کا۔ ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ پاکستان میں برسر اقتدار رہنے کے لیے آپ کو اپنی ساورنٹی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے اقتدار اعلیٰ پہ آپ کو سودے بازی کرنی پڑتی ہے۔ وہ امریکہ سے ہو، امریکہ بھی IMF ہے، IMF بھی امریکہ ہے، جو دجالی سسٹم ہے وہ سارے بھی وہی ہیں، سارے کوئی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی الگ الگ تو ہیں نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری قومی اسمبلی ہو، ہماری صوبائی اسمبلی ہو، اس کا جو بھی کوئی ممبر ہوگا نا، ایک دفعہ بن جائے، وہ اگلے 10 الیکشنوں کے پیسے ایک اپنی اس میں بنا لیتا ہے، اور وہ بنتے ہی اگلے جس دن وہ ہوتے رہتے ہیں اسے اگلے دن ہی اپنی نہ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مہینہ رہنی ہے اسمبلی، 2 مہینے رہنی ہے، سال رہنی ہے، 3 سال رہنی ہے، 5 سال رہنی ہے، کب جو ہمارے مالکوں کے آگے مالکان ہیں وہ ناراض ہو جائیں کسی بات سے تو وہ چھٹی کرا دیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نواز شریف کے یا زرداری صاحب کے مالیاتی سکینڈل ہیں، یہ کو ہماری ریسرچ سے، ایک ہمارے FIA کی کارناموں کے وجہ سے منظر عام پر آئے ہیں، تو وہ ہم کو کہ جنت میں رہتا ہے۔ ہمارے یہ انویسٹیگیشن اداروں میں کوئی اتنی توفیق ہو تو پچھلے کو 50 سال سے 40 سال سے قریباً یہ قصور ہیڈ کوارٹر ہے بچوں کے ریپ کا، اور وہ بلیک جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا، کیا اس کو پکڑ لیا انہوں نے؟ جو پکڑا گیا تھا ایک جس کو سزائے موت ہو گئی، وہ مشکوک تھا، وہ آخر تک چیختا چلاتا رہا کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں، کسی نے سنا ہی نہیں۔ یہ ہم اصل میں کچھ معاملات میں ہی ہماری خود مختاری ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ کسی کی گاڑی سے ہیروئن برآمد کرا لیں، کسی کا 20 سال پرانا سکینڈل نکال کے اس کو 15-20 دن کے لیے جیل بھیج دیں، یعنی اپنی ذاتی جو آپ کی سیٹسفیکشن ہے نا اس کی حد تک ہی ہے، یہ قومی معاملہ کوئی نہیں ہوتا اس میں۔ دیکھیے یہ اس کا IMF کا نا یہ جو دجالی سسٹم ہے، اس کا ایجنڈا ہے، اس کو کہتے ہیں ون ورلڈ ایجنڈا۔ وہ پوری دنیا کو ایک ملک بنانا چاہتے ہیں جس پر ان کا اقتدار ہو۔ اس کے لیے انہوں نے نا پوری دنیا کو سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کے ریکارڈ میں لانا ہے۔ یہ پاکستان میں ناظرہ، یہ پیمرا ٹھیمرا جو بھی ہیں نا، یہ اسی کے سلسلے کی کڑی ہیں۔ انڈیا میں کیوں نہیں شناختی کارڈ بنتے؟ انڈیا کو ہم سے تو زیادہ ڈیولپ ملک ہوگا۔ بنگلہ دیش میں کوئی لوگوں کے شناختی کارڈ بنتے، ان کے بچوں کے کا اندراج جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ناظرہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ان کا کمپرومائز اس حد تک ہے نا۔ تو اب وہ بھی سسٹم میں آ رہے ہیں، ہم تو آ گئے، افریقہ بھی آ گیا ہوگا، تھرڈ ورلڈ بھی آ گیا ہے۔ یہ لوگ دجالی سسٹم جو ہے دنیا میں 2 کلاس سروائیو کرنا ہے، ایک تو امیر، ایک غریب۔ پوری اس سسٹم کا جو چیلنج ہے نا پوری دنیا میں، تھرڈ ورلڈ میں خاص طور سے، وہ ہے وائٹ کالر جو کلاس ہے اس سے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں وائٹ کالر کلاس جو ہے نا، اس کو تو وہ پیس کر بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتا کہ یا یہ غریب بن جائیں یا امیر بن جائیں، درمیان میں کوئی نہ رہے۔ مثلا جو دیکھیے انارکلی کا جو دکاندار ہے اس کو تو اپنے کمپیوٹر سسٹم میں اس کے رجسٹریشن لے آئیں گے، لیکن جو دکان کے آگے 3 ٹھیلے لگے ہوئے ہیں جس پہ ایک پہ پکوڑے بک رہے ہیں، ایک پہ بیلٹیں بک رہی ہیں اور ایک پہ بنانے بک رہی ہیں، وہ تو ان کے سسٹم میں نہیں آئیں گے۔ تو ہڈیوں سے ان کی بھی تو ہڈیوں سے گودا نکالنا ہے کہ نہیں؟
وہ تو یہاں سے ہر جو ہماری جاندار چیز ہے اس میں سے اس کا رس نکالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس کلاس کو ہی ختم کر دو، مر جائیں، آپ مر جائیں گے، بیماریوں سے مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، غربت سے. آپ نے تصویریں نہیں دیکھی افریقہ میں جو وہ بچے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوتے ہیں اوپر ٹھک 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 اس کی تصویریں اتارتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جو بندہ ان کی تصویریں اتار رہا ہے وہاں جا کے وہ ان کو روٹی نہیں دے سکتا، ان کو دوبارہ موٹے نہیں کر سکتا. جتنا خرچہ وہ وہاں اس میڈیا کے پہ لگاتے ہیں اتنے خرچے سے تو ان کے کئیوں کے پیٹ، کئی کیمپ بن سکتے ہیں، پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے نا وہ. میں تو ناظرین اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری سوورنٹی جو ہے، ہمارا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اس میں آپ عمران خان کو گالی نہ دیں. عمران خان کے پاس ایک کریڈٹ تو ہے نا یار کہ وہ خود کرپٹ نہیں ہے. اس کے ساتھی ہیں کرپٹ کرتے ہیں، ہیرا پھیری سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن خود نہیں وہ کرتا. یہ تو اس کو کریڈٹ دیں نا آپ. اب عمران خان کام اوور کر لے گا، ان پہ قابو پا لے گا. میرا خیال ہے کہ کوشش تو وہ بیچارہ بہت کر رہا ہے، آرمی کو ساتھ ملا کے خوش کر کے، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں ان کے نا یہاں ایجنٹ موجود ہیں، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے جہاں پاکستان کی ساری ہی سوورنٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ فوج نے جو دفاع کے معاملات ہیں ان میں جو سویلین حکومتیں ہیں ان کو ابھی اتنی مداخلت نہیں کرنی تھی. گو کہ وہ گالیاں بھی کھاتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں، ان پہ الزامات بھی لگتے ہیں، لیکن حکمت اس کے پیچھے یہی ہے جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس مسئلے میں بات ہوتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ. ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ صحیح ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس سچ میں میرا ساتھ دیں، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، حوصلہ افزائی کریں. آپ کا بہت شکریہ.